اور यूएई का स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ये ऐलान कर रहा है कि एक दहशतगर्द तंजीम को बेनकाब करके उसके अरकान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अफराद पर इल्ज़ाम है कि वो यूएई में कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाने और मुल्क के अंदर तकरीबी कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी में मुलव्वस। डील नहीं करोगे तो अनप्रेसिडेंटेड ऐसा होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये वीडियो हमारी पार्लियामेंट लॉजिस की वीडियो बताई जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज 21 अप्रैल है, मंगल का दिन। मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन इख्तितामी लम्हात हैं और अमरीकी वफ्द वहाँ से रवाना हो गया है। ये खबर अब हमारे सामने है। जेडी वेंस की क़यादत में ये वफ्द चल पड़ा है। ईरान का फैसला ऑन द अदर हैंड ये है कि अमरीका का जो रवैया है वो सिफारतकारी के बिल्कुल मुनाफी है। ऐसे मुज़ाकरात करते हुए बात नहीं की जाती, ऐसे बयानात नहीं दिए जाते, ऐसे एक्शंस नहीं होते। हमारा जहाज़ कब्ज़े में, उसका अमला जल्द हम तक पहुंच जाएगा, ये बातें हमें पता चल रही हैं। ख़बरों के ज़रिए ये भी पता चल रहा है कि जो अमला है वो पहुंच जाए, जहाज़ अभी शायद ना छोड़ा जाए, कुछ अमला ना छोड़ा जाए। इस तरह की सिचुएशन में उनका ये कहना है कि ब्लॉकेड जारी है। इस जारी ब्लॉकेड के साथ हमारी गर्दन पे हथियार रख के हमसे कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात करो। ट्रंप का रवैया वही है कि डील कर लो, डील कर लोगे तो ठीक है, डील नहीं करोगे तो अनप्रेसिडेंटेड ऐसा होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। डील कर लोगे तो जो डील ओबामा से हुई थी उससे बेहतर डील की हम तुम्हें ऑफर कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में चीज़ें होंगी। ये ट्रंप की जानिब से मुसलसल दावे किए जा रहे हैं। ईरानी हुक्काम ये कहते हैं कि ये जो रवैया है, ये रवैया ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब ट्रंप ये कह रहा है कि फौरी तौर पर जब अमरीकी वफ्द आता है, ईरानी आते हैं, मुज़ाकरात होंगे और मुआहिदा हो जाएगा। फॉक्स बिजनेस की रिपोर्टर हैं मारिया बार्तिरोमो, उनसे ट्रंप ने बात की। अच्छा, ये ट्रंप का स्टाइल है। जो पाकिस्तान में हमारे कुछ सहाफ़ियों ने इंटरव्यू की एक अमरीकी खातून रिपोर्टर के, न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्टर की, उनसे ट्रंप खुद फ़ोन पर बात कर रहा है। CNN के कुछ लोगों से खुद फ़ोन पर बात करता है। फॉक्स के लोगों से तो खुद मुसलसल बात करता है, क्योंकि CNN को वो झूठा तरीन करार देता है। तो ये ट्रंप का तरीक़ा है और ट्रंप जो है वो इसी तरीके पे अमल करते हुए अब फॉक्स बिजनेस की रिपोर्टर्स को ये बता रहा है कि आज ईरान के साथ मुज़ाकरात तय पा जाएंगे, डील हो जाएगी। और फिर वो ये कहता है कि हम जो डील ऑफर कर रहे हैं वो बेस्ट डील है, ईरान को ये डील लेनी नहीं चाहिए। इससे पहले ट्रंप ने क्या कहा था कि मुझ पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन ईरान से मुआहिदा जल्द होगा, ओबामा दौर से अच्छा होगा। और ट्रंप ने ये भी कहा कि हम एक नई शुरुआत करेंगे और अमेरिका में भी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अमेरिका में जब वो बार बार कहते हैं ना चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, और हम जंग जीत गए हैं, हमने अमेरिका को, मशरिक़ वस्ता को, यूरोप को, इसराइल की ख़ास तौर पर वो बात करता है, इनको महफूज कर लिया है। ईरान में हमने सब तबाह कर दिया है। अब ईरान अगर बैठेगा बातचीत करने के लिए तो चीज़ें बेहतरीन हो जाएंगी। तो ट्रंप को ये एहसास है कि उसके साथ जो हो रही है, जो मीडिया में हो रही है, वो बहुत बुरी है। इसीलिए वो बार बार ये बताता है कि CNN देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा हम जंग हार गए, हम बहुत बुरे हैं और इस वक्त ईरान जीत चुका है। ऐसे ही दूसरे मीडिया आउटलेट्स के लिए ट्रंप मुसलसल बताता है कि इनको देखोगे, इनकी बात सुनोगे, इनके रिपोर्टर्स को देखोगे तो ये झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोलने वाले तुम्हें बताएंगे कि अमेरिका हार चुका, लेकिन असल में तो जंग हम जीते हैं। अब ये सूरत हाल है। क्या होगा? मुज़ाकरात पाकिस्तान में होने जा रहे हैं। ईरानी वफ्द पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लोग कहते हैं आ रहा है, शेड्यूल के मुताबिक आ रहा है, सब चीज़ें वैसे ही होंगी तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह और मुज़ाकरात हो जाएंगे, मामलात तय पा जाएंगे। लेकिन इन हालात में कुछ मज़ीद ख़बरें भी हैं। वो ख़बरें क्या हैं? आप देखिए कि ईरान में कहीं कॉन्फिडेंस भी आपको, जंगबंदी है तो उसकी वजह से भी नज़र आता है। महराबाद का एयरपोर्ट खोल दिया गया, इमाम खुमैनी एयरपोर्ट खोल दिया गया, तेहरान में हवाई अड्डे जो सिक्योरिटी खदशात के तहत बंद किए गए थे उनका खोल दिया जाना ये बता रहा है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। मगर जो आसपास से खबरें आ रही हैं वो क्या हैं? यूएई कहता है कि दहशतगर्दी का हमने मंसूबा नाकाम बनाया है। ईरानी तंजीम के 27 अफराद को हमने गिरफ्तार कर लिया है। ये एक दहशतगर्द गिरोह को बेनकाब करके की जाने वाली कार्रवाई है। और यूएई का स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ये ऐलान कर रहा है
کہ ایک دہشت گرد تنظیم کو بے نقاب کر کے اس کے ارکان کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار افراد پر الزام ہے کہ وہ یو اے ای میں قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے اور ملک کے اندر تقریبی کارروائیوں کی منصوبہ بندی میں ملوث تھے۔ یہ جو قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کی بات کی جا رہی ہے، یہ فرقہ واریت سے جوڑا جا رہا ہے اس پورے معاملے کو۔ یو اے ای کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ہاں ایک مذہبی تفریق پیدا کر رہے تھے، اور اس الزام میں کئی لوگ نکالے بھی گئے ہیں یو اے ای سے۔ تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ یہ گروہ متحدہ عرب امارات کے اندر اور باہر خفیہ ملاقاتیں کر رہا تھا، نوجوان اماراتیوں کو گمراہ کن نظریات کے ذریعے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ انہیں بیرونی وفاداریوں کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ یعنی الزام اگین ایران پر ہے۔ تنظیم ملک کی خارجہ پالیسی اور داخلی اقدامات کے خلاف اشتعال انگیزی میں ملوث تھی اور غیر قانونی ذرائع سے فنڈز جمع کر کے انہیں مشتبہ بیرونی عناصر کو منتقل کر رہی تھی۔ یہ یو اے ای کے اندر مذہبی تفریق پیدا کر رہے تھے، یو اے ای کے حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو اکسا رہے تھے، فنڈز جمع کر کے بیرون ملک منتقل کر رہے تھے۔ عام طور پر ایسے الزامات میں ہوتا یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو فنڈز مل رہے تھے، باہر سے ان کے پاس فنڈز آ رہے تھے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یو اے ای سے فنڈز بیرون ملک منتقل کیے جا رہے تھے۔ اسٹیٹ سیکیورٹی کے مطابق ملزمان پر خفیہ تنظیم قائم کرنے، اس کی سرگرمیاں چلانے، بیرونی عناصر سے وفاداری کا اظہار کرنے اور قومی اتحاد اور سماجی امن کو نقصان پہنچانے جیسے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اس تنظیم کے روابط ایران کے نظریہ ولایت فقیہ سے جڑے ہوئے تھے، جو 1971 کے انقلاب کے بعد ایران کے سیاسی نظام کا حصہ ہے۔ رپورٹس یو اے ای میں یہ بتا رہی ہیں کہ حساس مقامات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے خفیہ بھرتیوں اور بیرونی عناصر کے ساتھ مربوط منصوبہ بندی پر بھی کام ہو رہا تھا۔ حکام یہ بھی انکشاف کرتے ہیں کہ گزشتہ مہینے بھی ایک علیحدہ دہشت گرد نیٹ ورک کو بے نقاب کیا گیا تھا جس کے روابط حزب اللہ اور ایران سے تھے۔ اس نیٹ ورک پر بھی منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت اور ملکی معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کے الزامات تھے۔ یہ یو اے ای پر لگنے والے الزامات ہیں۔ اب سیز فائر کی بات ہو رہی ہے کہ سیز فائر مکمل ہو تو پھر مذاکرات آگے ہوں گے۔ ایران نے بار بار بات کی لبنان کی اور اسرائیل کی کارروائیوں کو روکنے کی۔ اسرائیل نے آج بھی غزہ میں ڈرون حملہ کیا ہے، اس ڈرون حملے میں بھی شہادتیں ہوئی ہیں۔ جنوبی لبنان میں حملے کیے ہیں، ان حملوں میں بھی جانی نقصان ہوا ہے، اور گھر مسمار کیے گئے ہیں جنوبی لبنان میں بہت بڑی تعداد میں۔ یہ اسرائیل کی جانب سے سیز فائر کے باوجود جاری کارروائیاں ہیں، تو یہ کارروائیاں مشکلات پیدا کرتی ہیں، اور یہ مشکلات جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک بڑی ہیں اس امن عمل کے لیے۔ اب میں یہاں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، ہماری حکومت کا حال۔ ہماری حکومت، یہ کہا جا رہا ہے کہ گردن سے پکڑی گئی ہے۔ آئی ایم ایف نے جو ہے وہ کچھ شرائط ہماری حکومت پر مسلط کر دی ہیں۔ ان شرائط کا تعلق نیب کے معاملات سے بھی ہے۔ ان شرائط کا تعلق پاکستان میں یہ جو سرکاری ٹھیکے ہوتے ہیں نا، مختلف کاموں کے لیے دیے جاتے ہیں، ان میں کچھ اداروں کو فوقیت دی جاتی ہے، اس کو ختم کرنے سے بھی ہے۔ ان شرائط کا تعلق ملک میں شفافیت لانے سے، حکمرانی کے عمل میں شفافیت لانے سے بھی ہے، اور 2035 تک تمام کی تمام جو سبسڈیز ہیں وہ بھی ختم کی جائیں، اور اس کے علاوہ فوری طور پر کچھ سبسڈیز ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو 2026 کے بجٹ کے بعد جو آپ کے سامنے ہوگا اس میں بجلی اور گیس مزید مہنگے ہوں گے۔ تو ہمارے یہاں تجزیہ کیا جا رہا تھا کہ یہ حکومت جو ہے وہ گردن سے پکڑی گئی ہے، اور اس حکومت کے لیے بڑی مشکل صورتحال ہے۔ میرا سوال یہ کہ یہ حکومت گردن سے پکڑی گئی ہے یا عوام گردن سے پکڑے گئے ہیں؟ حکمرانوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جو بھی آئی ایم ایف سے آئے گا اسے ٹرانسفر کر دیا جائے گا عوام پر، اور عوام پر ٹرانسفر کرنے سے عوام کی چیخیں نکلتی ہیں، نکلیں گی، عوام خود تو نکلتے نہیں ہیں۔ تو حکومت کا تو کچھ بھی نہیں بگڑنا، جو بگڑے گا ایک عام آدمی کا بگڑے گا، اسی کا بگڑا ہے۔ حکمرانوں کی جو عیاشیاں ہیں وہ ویسے ہی جاری رہیں گی جیسے جاری ہیں۔ یہ سادگی کے نام پر بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ اسی طرح سے سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں۔ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ویڈیو ہماری پارلیمنٹ لاجز کی ویڈیو بتائی جا رہی ہے، جہاں ہمارے عوامی نمائندے رہائش اختیار کرتے ہیں۔ وہاں کوئی ٹک ٹاک پر موجود خاتون ہیں جنہوں نے ڈانس کیے ہیں، اپنی حرکتیں فرمائی ہیں، اور ان حرکتوں میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان خاتون کو کسی
پارلیمنٹیرین کے لانچ میں لے جایا جاتا ہے اور یہ وہاں اس کی مہمان بنتی ہیں۔ اب سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ ہم نے اپنی پارلیمنٹ لانچز میں دیکھا کہ کئی دفعہ حکومت کہتی ہے بیرونی عناصر آ گئے۔ یہ پی ٹی آئی حکومت میں ہوا تھا، فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لوگوں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ آ گئے تھے، گرفتار کیا گیا۔ یہ ابھی نون لیگ کی حکومت میں ہوا جب لوگوں نے دھرنا دے دیا پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ لاجز کے اندر، تب بھی کہا گیا کہ بیرونی عناصر پارلیمنٹ کے اندر آ گئے۔ یہ جو عناصر ہیں جو پارلیمنٹ لاجز میں آتے ہیں، یہ کوئی اویو کھلا ہوا ہے؟ یہ جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، جس طرح کے کام ہو رہے ہیں، اس کا جواب دیا جائے۔ اور اگر یہ وہ نہیں ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ ہیں، تو پھر یہ کون ہیں؟ اور یہ اس طرح سے ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالنا، یہ تو خود تقدس اس ایوان کا پامال کرنے کی بات ہے۔ اس ملک کے عوام کے ووٹ سے جو لوگ جاتے ہیں ایوانوں کے اندر، وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، یہ اس ملک کے عوام کی توہین ہے، تذلیل ہے اس ملک کے عوام کی۔ تو وہی بات کہ اگر مصیبت آئے گی مہنگائی سے تو عوام کی آئے گی، اس کے بعد کچھ ہوگا تو عوام کے ساتھ ہوگا، آئی ایم ایف گردن پکڑے گی تو عوام تک منتقل ہوگا، ٹیکس بڑھایا جائے گا بڑے بڑے کارخانے داروں پر تو وہ منتقل ہوگا نیچے عوام تک۔ اور یہ جو حرکتیں ہیں، ان حرکتوں کے نتیجے میں بھی جو گیا ہے وہ عوام کا ووٹ لے کر گیا ہے۔ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ عوام کے اعتماد کو اس وقت ٹھیس پہنچاتے ہوئے کر رہا ہے۔ اور یہ کچھ کرنے والا اس وقت عوام کے ووٹوں کو جس طرح سے لوٹ رہا ہے وہاں پر مالی کرپشن کے ذریعے، تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ چیزیں اس پیسے کے بغیر نہیں ہو سکتی جسے کالے کرتوتوں کے ذریعے کمایا جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ بھی ہمارے ہاں ہمارے سامنے ہے، بہت ہی گھٹیا حرکت ہے۔ آخری چیز، جنید اکبر صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے جنید اکبر صاحب نے یہ شکایت کی ہے کہ کچھ یوٹیوبرز نے سہیل آفریدی پر بڑی کڑی تنقید کی ہے۔ کچھ یوٹیوبرز نے سہیل آفریدی کی حکومت پر، جلسے پر، جو مردان جلسہ تھا اس پہ بڑی کڑی تنقید کی ہے۔ تو سہیل آفریدی کی حکومت کو چاہیے کہ ویسے ہی یوٹیوبرز کو پیسے دیں جیسے گنڈا پور دے رہا تھا، تاکہ سہیل آفریدی کو وہ مشورہ دیتے ہوئے کہتے ہیں یوٹیوبرز پھٹیچر ہیں، تاکہ یہ یوٹیوبرز جو پھٹیچر ہیں یہ وہ کام نہ کریں جو ابھی کر رہے ہیں، جو گنڈا پور کے دنوں میں جیسے کر رہے تھے اور تعریفیں ہو رہی تھیں حکومت کی، ویسے کام کریں۔ تو جنید اکبر صاحب کو ایک تو حوصلہ کرنا چاہیے، تنقید برداشت کرنی چاہیے۔ دوسرا، جنید اکبر صاحب، آپ اور آپ کی جماعت جو ہے، آپ لوگ تو ایمانداری کی مثال ہیں، تو پھر گنڈا پور کن کو پیسے دے رہا تھا؟ نام لیجئے، ان صحافیوں کے نام لیجئے، ان ولاگرز کے، یوٹیوبرز کے نام لیجئے، بتائیے کون تھا؟ کون عوام کا پیسہ لے کر جا رہا تھا تبدیلی سرکار میں، اور گنڈا پور کس کو پیسے دے رہا تھا؟ گنڈا پور اپنی جیب سے پیسے دے رہا تھا یا گنڈا پور سرکاری خزانہ لٹا رہا تھا ایسے لوگوں پر؟ اس سوال کا جواب جنید اکبر آپ کو دینا چاہیے، وگرنہ صحافیوں کو گالیاں دینے کا کام بڑا آسان ہے، یہ کام کرتے رہیے، اور جواب نہیں دیں گے تو پھر لوگ آپ سے جواب مانگیں گے، کیونکہ اگر گنڈا پور پیسے دے رہا تھا تو گنڈا پور کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ ہے، اور اگر آپ واقف ہیں تو پھر آپ پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے نام لیں، بے نقاب کریں ایسے لوگوں کو۔ ہم گنڈا پور کے غلط کو بھی غلط کہتے تھے، سہیل آفریدی حکومت کے غلط کو بھی غلط کہتے ہیں، اور جو اس جماعت سے نہیں ہو پا رہا اس کا غصہ یوٹیوبرز پر، لوگوں پر نکال کر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔